آج میں اپنے پروگرام میں آپ کو ایک ایسے رکن اسمبلی کے بارے میں انکشاف کروں گا جو حکومت کی جماعت کا فاؤنڈر ممبر ہونے کے باوجود بری طرح سے زیر تاب ہے۔ وہ زیر تاب کن لوگوں کے ہے اور کس وجہ سے ہے، اس پہ آج ہم تفصیلی بات کریں گے۔ ہم جاتے ہیں پنجاب اسمبلی، اور پنجاب اسمبلی میں ایک رکن ہیں امجد علی جاوید، جو عرصہ دراز سے مسلم لیگ نون کے ساتھی ہیں، اپنی جوانی سے ایم ایس ایف کے ورکر رہے، پھر الیکشن لڑتے رہے اور پارلیمنٹ میں منتخب ہو کے آتے رہے، اسمبلی میں منتخب ہو کے آتے رہے۔ اس دفعہ امجد علی جاوید کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی ایک سازش تیار کی جا رہی ہے۔ امجد علی جاوید ایک ایسی شائستہ اور مؤثر تقریر کرتے ہیں پنجاب اسمبلی میں کہ جس کا گرویدہ جو ہیں وہ موجودہ سپیکر بھی ہو چکے ہیں۔ امجد علی جاوید اپنی ذاتی چیزوں کے حل کے لیے کوئی بات نہیں کرتے اسمبلی میں، وہ عوام کے فائدے اور مسلم لیگ نون کی حکومت کی پذیرائی کے لیے بیوروکریٹس اور بابوؤں کے خلاف کوئی نہ کوئی کارنامہ انجام دے دیتے ہیں، اس کے بعد ان کے خلاف جو کارروائی کی جاتی ہے اس سے وہ زیر تاب آ جاتے ہیں۔ اصل میں اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون کے جو امجد علی جاوید ہیں، ان کا تعلق ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ہے۔ یہ ایک پنجاب اسمبلی میں عوامی اور حقیقی آواز رکھتے ہیں، عوام کو درپیش مسائل کو اچھے طریقے سے اجاگر کر کے ان کی ترجمانی کرتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کے جتنے ترقیاتی پروجیکٹس پنجاب میں اس وقت چل رہے ہیں ان پر اصلاحی تنقید کرتے ہیں۔ کیوں تنقید کرتے ہیں کہ مریم نواز نے تو پروجیکٹ لانچ کر دیا، جہاں پہ یہ تھوڑی بے راہ روی دیکھتے ہیں یا جہاں پہ یہ نیگلیجنسی دیکھتے ہیں بیوروکریسی کی، بابوؤں کی، ان کو یہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک بہت تگڑے بیوروکریٹ تھے جن کی سی ایم بھی بڑی گرویدہ تھیں اور وزیر اعظم پاکستان بھی بہت گرویدہ تھے، علی جان، وہ بھی انہی کے ایکشن لینے پر یا ان کے سوال اٹھانے پر ان کو پنجاب سے ہٹایا گیا تھا۔ خیر ان کو ہٹ کے کیا فرق پڑا، وہ اب 20 لاکھ روپے ماہانہ پہ انٹرنیشنل ایک پروگرام ہے اس پہ کام کر رہے ہیں، تو ان کے تو لاٹری نکل آئی۔ اچھا، امجد جاوید جو ہیں وہ تجاویز لے کر آتے ہیں جس میں مریم نواز کی حکومت کو عوامی پذیرائی حاصل ہو سکتی ہے۔ ان کا انداز شائستگی، ان کے ساتھ شائستگی اور عوامی مسائل پر بات کرنا پوری اسمبلی اس کی گواہ ہے، مگر جب یہ تجاویز دیتے ہیں یا جو ایشوز جو ہیں اسمبلی میں مؤثر اور معتدل انداز میں حکومتی توجہ کے لیے پیش کرتے ہیں تو ان کو وزراء، ان کے ساتھی وزراء جو ہیں وہ بھی تنقید برائے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ وہ وزراء ان کو تنقید کا نشانہ کیوں بناتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب یہ ان کے سیکرٹریز کو طلب کرواتے ہیں اسمبلی میں اور ان سے پھر وہ سوالات کے جواب چاہتے ہیں یا کسی بھی مریم نواز کے پروجیکٹ کی تکمیل میں زیر التوا یا جو بے راہ روی یا نیگلیجنسی جو ہے یا مطلب آپ سمجھیں کہ نظر اندازگی جو ہے اس پہ جب یہ بات کرتے ہیں تو وزراء ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے بیوروکریٹس کو نہ بلوایا کریں اسمبلی میں، ہمارے سے بات کر لیا کریں، مگر یہ عوام کے مفاد کے لیے، اپنی پارٹی کے مفاد کے لیے جو ہے وہ اپنی آواز جو ہے اس کو نہیں دبنے دے رہے اسمبلی میں، اور ان کے خلاف ایک غیر اعلانیہ طور پر گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے جس میں ان کے پارٹی کے جو مسلم لیگی دوست ہیں وہ موجود ہیں، جو ان کے جو میڈم سی ایم کو ان کے حوالے سے مطلب نہ صرف کان بھر رہے ہیں بلکہ ان سے دور بھی کر رہے ہیں۔ اور زیر تاب ہونے کا حالات یہ ہیں امجد علی جاوید کے کہ ان کو ابھی میں تھوڑے دن پہلے دیکھ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے اراکین کو بھی حلقوں کے لیے فنڈز جاری کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
مسلم لیگ نون کی حکومت کی جانب سے، مگر امجد علی جاوید کو حلقے کے ترقیاتی فنڈز بھی جاری نہیں کیے گئے. اس کو نہیں جاری کرنے، مطلب ترقیاتی کام ہونے ہیں حلقے میں، ان کے حلقے میں کوئی ترقیاتی کام نہیں کروائے جا رہے تاکہ وہ اپنی ووٹرز جو ہیں ان کی تنقید کا نشانہ بھی بنے. اور سی ایم کے کان بھرے جا رہے ہیں، اور سی ایم میری یہ درخواست ہوگی، یہ وہی امجد علی جاوید ہیں جنہوں نے جم خانے کے حوالے سے سوالات اٹھائے کہ یہ زمین اتنے 100 روپے کرائے پہ کیوں بیوروکریسی کو دی گئی، اور یہ وہی امجد علی جاوید ہیں جن کو اس کے بعد بہت ساری آفرز بھی ہوئیں مگر یہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے. میری یہ درخواست ہے مسلم لیگ کے اعلیٰ حکام کو، امجد علی جاوید جیسی آواز کو ضائع ہونے سے بچائیں اور امجد علی جاوید کو ایک دفعہ بلا کر اس کا موقف سن لیں. جب آپ اس کا موقف سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ آپ کے پروجیکٹس کی تشہیر کے لیے ہی یہ خدمات انجام دے رہے ہیں، اور جو کام آپ کا ایک مانیٹرنگ سیل کو کرنا چاہیے کہ مریم نواز کے موجودہ رننگ پروجیکٹس جو ہیں ان میں کیا کیا فقدان آ رہا ہے، کیا کیا مسائل آ رہے ہیں، عوام کو کیا گلے شکوے ہیں، وہ امجد علی جاوید اکیلے اسمبلی میں بیٹھ کے اسمبلی کے فلور پہ کرتے ہیں. اب تو اسپیکر بھی ان کے حق میں آخرکار بول پڑے ہیں، اور غیر اعلانیہ طور پر نہ صرف بیوروکریسی بلکہ ان کے اضلاع میں بھی یہ کنوے کر دیا گیا ہے اعلیٰ افسران کی طرف سے کہ امجد علی جاوید کوئی بھی عوامی مسئلہ یا اپنا ذاتی مسئلہ لے کر کسی کے سرکاری بابو کے دفتر آئیں تو ان کا کام کسی صورت نہ کیا جائے. امجد علی جاوید ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، اب وہ ضائع ہو رہا ہے اور مایوس پھرتا ہے. میری درخواست ہے کہ امجد علی جاوید کو ضائع ہونے سے بچایا جائے. میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے امجد علی جاوید میں، پر جو امجد علی جاوید کو جانتا ہے اس کو یہ میرا ویلاگ سن کر اندازہ ہو جائے گا کہ امجد علی جاوید عوامی بھرپور پذیرائی کی بات کرتا ہے. عوام میں جتنی اس وقت مریم نواز مقبول ہیں، اگر امجد علی جاوید کی جانب سے اٹھائے گئے عوامی سوالات، عوامی ترجمانی کو مؤثر انداز میں حل کر دیا جائے تو مسلم لیگ نون کی مزید پذیرائی جو ہے وہ عوام میں ہو جائے گی. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.